السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوارے کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین جلد دوم کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں پارے 23 اور سورہ 7 ہم نے مکمل طور پر ریکارڈ کیا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ زمر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر مکیۃ، سورہ زمر پورا کا پورا مکیہ ہے، مکی میں نازل ہوا ہے۔ الا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، سوائے اس ایک آیت کے کہ فمدنیۃ، یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ وہی 75 آیۃ، اور وہ کل 75 آیت ہیں اس میں، یعنی سورہ زمر میں کل 75 آیت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب یعنی کہ قرآن پاک کا نازل کیا جانا۔ تنزیل الکتاب، تنزیل دیکھیں باب تفعیل کا مصدر ہے، اس میں مفعول کے معنی میں نازل کیا جانا، قرآن پاک کا نازل کیا جانا۔ یہ کیا ہے؟ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک نازل کیا گیا ہے۔ تو اب ترکیب بتا رہے ہیں، تنزیل الکتابی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، اور من اللہ یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ تو اب العزیز فی ملکہ، اب یہ العزیزی الحکیمی یہ دونوں بھی کیا بنیں گے؟ اللہ اسم جلالہ کی خبر بن جائیں گے، اللہ اسم جلالہ کی صفت بنیں گے۔ تو اللہ ہی اس اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے یہ کلام قرآن پاک، العزیز جو کہ غالب آنے والا ہے، فی ملک ہی اپنی بادشاہت میں غالب آنے والا ہے، الحکیمی فی صنعہ اپنے سارے کے سارے کارناموں میں وہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آگے بتا رہے ہیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یعنی آپ پر قرآن پاک اتارا ہے، بالحق حق کے ساتھ، یعنی کہ قرآن پاک ہم حق کے ساتھ آپ پر اتارے ہیں۔ حق کے ساتھ اتارے ہیں مطلب قرآن پاک کے اترنے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ تو اب یہ ترکیبی اعتبار سے بالحق یہ متعلق بنے گا انزلنا فعل کا، متعلق بانزلنا۔ تو بہرحال آگے بتا رہے ہیں، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، کیسے؟ مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے ساتھ خالص کرتے ہوئے، خاص دین کو اسی کے ساتھ خاص کرتے ہوئے، مطلب دنیا میں اس دین حق کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے، یہ سمجھتے ہوئے آپ کیا ہے؟ جو سچا دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دین سچا نہیں ہے، اس اعتبار سے آپ کیا ہے؟ دین کو خالص اسی کے ساتھ کیجیے۔ اور پھر من الشرک، شرک وغیرہ سب چھوڑ کر واحدا لہو، اللہ کی ایکتائی، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے آپ عبادت کو، دین کو اسی کے ساتھ خالص کر دیجیے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، بتا رہے ہیں کہ دین اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے، دین بھی حق سچا دین اللہ کا ہی ہے، خالص اللہ کے لیے ہے، اور عبادت بھی جو ہے خاص خالص طور پر اللہ کے لیے ہے۔ ای لا یستحقہ غیرہ، خالص دین کا حقدار اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، عبادت کا حقدار اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیا ہے دیکھیں یہاں پر دین کے ایک حقیقی معنی ہم یہاں پر مراد لیے ہیں دین اسلام، ایک مرادی معنی ہم لیے ہیں وہ کیا ہے کہ عبادت۔ تو دونوں بھی حقیقی معنی لیں تب بھی درست ہے، مرادی معنی لیں تب بھی درست ہے، کیونکہ فاعبد اللہ میں اعبد کا لفظ وہاں پر عبادت کا
پہلے سے ہی اشارہ مل گیا ہے، تو دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ آپ دین کو اللہ کے ساتھ خاص کر دیجئے۔ تو حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ شرک وغیرہ آپ دین میں شامل مت کیجئے، تو کیا حضور ایسا کرتے ہیں کیا؟ تو بات یہ تو کہ کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کے ذریعے سے امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ خطاب حضور سے ہے ضرور، لیکن حکم کیا ہے؟ ساری امت کو دیا جا رہا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ، اب وہ لوگ جو دین میں شرک پیدا کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ، من دونہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، الاصنام بتوں کو کیا بنا لیا ہے؟ اولیاء، یہ مفعول ثانی بنے گا، الاصنام یہ مفعول اول بنے گا، ترکیبی اعتبار سے تفسیر میں بتا رہا ہوں، ورنہ قرآن میں سیدھا اولیاء جو ہے وہ اولیاء مفعول بن جائے گا، لیکن صاحب جلالین چونکہ الاصنام یہاں پر نکالے ہیں تو اس کو کیا بنائیں گے؟ مفعول اول بنائیں گے۔ یعنی اب مفہوم کیا نکلے گا؟ وہ اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو دوست بنا لیا ہے، بتوں کو اولیاء بنا لیے ہیں، تو معبود بنا لیے ہیں، اور کون ہے وہ؟ کن لوگوں نے اس طرح بتوں کو دوست بنا لیا ہے؟ وہ ہم کفار مکہ تھا، وہ کفار مکہ ہے۔ تو کفار مکہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے اور پھر بتوں کو دوست بنا لیا ہے، قالوا وہ کیا ہے؟ کہتے رہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، جب ان سے کہا جائے وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ بت ہم کو اللہ کا مقرب بندہ بنا دے، ہم کو اللہ کا چہیتا بندہ بنا دے، اللہ کے قریب کر دیں، ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ ان بتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں۔ وہ کافر اس طرح کا بہانہ بناتے ہیں، ما نعبدہم ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر لیقربونا تاکہ وہ بت ہم کو مقرب کر دیں، اللہ کا قرب عطا کر دیں، زلفا یہ یقربونا فعل کا کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق بن رہا ہے۔ اب یہ مفعول مطلق تو زلفا اگرچہ کہ کیا ہے؟ من غیر لفظ ہے، دونوں الگ الگ لفظ ہے، قرب اور زلفا، لیکن معنی دونوں کے قریب قریب ایک ہی ہے، تو لہٰذا بتا رہے ہیں مصدر بمعنی تقریبا، مصدر ہے یہ تقریب کے معنی میں، یعنی ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بت ہم کو اللہ کا قریب مقرب بندہ بنا دیں، اللہ کے قریب کر دیں۔ چلیے اب یہ آیت دیکھیں، اس آیت میں جیسے ہم نے ابھی تفسیر کی، وضاحت کی، تو معلوم ہوا کہ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور کفار مکہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسرے بتوں کی عبادت کیا کرتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہم کو کیا ہے؟ اللہ کا مقرب بندہ بنا دے۔ یہ ہو گئی بات۔ تو آیت سیاق و سباق کے اعتبار سے، آگے پیچھے کے اعتبار سے، یہ کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور مشرکین جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب کچھ جاہل قسم کے جو مسلمان ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ آیت کو اٹھا کر وہ لوگ اہل سنت والجماعت میں جو لوگ کیا ہے کہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور پھر ان کے سبب سے، ان کے وسیلے سے اللہ سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اپنی فریادیاں کرتے ہیں، تو اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آیت میں یہ طریقہ کیا ہے؟ مشرکین کا بتایا گیا۔ حالانکہ آپ یاد رکھیں کہ اہل سنت میں سے کوئی بھی کسی بھی ولی کو وسیلہ بنائے، کسی بھی نبی کو وسیلہ بنائے، تو وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو اللہ ان کو چاہتا ہے، وہ اللہ کے چہیتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ تو اہل سنت میں سے جو بھی لوگ کسی کو بھی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو واسطہ وسیلہ بناتے ہیں، تو وہ ولی کو اللہ سمجھ کر نہیں اور اس نبی کو اللہ سمجھ کر نہیں، بلکہ ان کے واسطے اور وسیلے سے، وہ تو غیر اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے، وہ اللہ ہے ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے چہیتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مرادیں پوری کرے گا، ہماری فریاد رسیاں کرے گا۔ تو اس اعتبار سے اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہ شریعت اسلام میں جائز بھی ہے، اور احادیث میں کئی مقامات پر اس طرح کے دلائل بھی ملتے ہیں، لیکن کچھ نادان قسم کے خشک مزاج جنہیں کہا جاتا ہے،
خشک مزاج، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو اب اہل سنت کا یہ جو اعتقاد ہے، یہ جو عقیدہ ہے، اس پر تھوپ کر اہل سنت کا عقیدہ غلط ہے، مشرک ہے، شرک کیا کرتے ہیں، اس طرح کی غلط سلط باتیں کہا کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنت کا اس عمل سے کسی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں۔ کوئی بھی اہل سنت کیا ہے، کسی ولی کو خدا سمجھ کر، اس کی عبادت کرتے ہوئے سمجھ کر ہرگز یہ اعتقاد اہل سنت میں سے کوئی بھی آدمی نہیں رکھتا۔ بہرحال تو اب آیت نے یہاں پر تفسیر میں بھی بتا دیا گیا، معلوم ہوا کہ یہاں یہ آیت جو نازل ہوئی کفار مکہ کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب یہ آیت کفار سے ہٹا کر مسلمانوں پر تھوپنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان، یعنی ان کافروں اور مشرکین مکہ کے درمیان، وبین المسلمین، اور سارے کے سارے مسلمانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا، فیما، کن باتوں میں، ان باتوں میں، ہم فیہ یختلفون، جن باتوں میں کہ وہ کیا ہے، جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ کن باتوں میں؟ صاحب جلال خود وضاحت کر رہے ہیں، من بیانیہ لا کر، من امر الدینی، دین کے معاملات میں جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا ہے، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ فیدخل المؤمنین الجنۃ، ایمان والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، والکافرین النار، اور جو کافر ہیں ان کافروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا۔ آگے بتا رہے ہیں، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتے اس آدمی کو جو جھوٹا ہو، من ہوا کاذب، جو جھوٹا ہو، جھوٹا کیسے؟ فی نسبت الولد الیہ، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے میں، اللہ کو بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، اس طرح کرنے میں یہ جو جھوٹا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا۔ کفاروں، اور جو کافر ہے، کیسے کافر ہے؟ بعبادتی غیر اللہ، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسرے بتوں کی عبادت کر رہا ہے، ایسا جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اب ایک مثال بتا رہے ہیں، بار بار یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض لوگ مشرکین کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اب یہ سارے لوگوں کا جواب ایک انداز میں دیا جا رہا ہے۔ اگر واقعی اللہ تبارک، پہلے مفہوم کو سمجھ لیں، بعد میں بات آپ کو تفسیر آسانی سمجھ میں آئے گی۔ اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے بیٹا یا پھر اولاد بنانا چاہتا، تم جس کو اولاد بنا رہے ہو وہ کیوں بنائے گا؟ اس کی اپنی پسند کے اعتبار سے جس کو چاہے وہ اولاد بنا سکتا تھا، تم جو بنا رہے ہو یہ کیسے مناسب ہے؟ واقعی اگر اس کو لو بالفرض، بفرض محال آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ بنانا ہی چاہتا تو وہ جس کو پسند کرتا اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا، تم جس کو پسند کر رہے ہو وہ کیوں بنائے گا اس کو اپنا بیٹا؟ اب وہ مفہوم یہاں پر بتا رہے ہیں، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بنانے کا ارادہ کرتا ہے، نہیں اس کی کوئی اولاد اگر وہ بنانا چاہتا، کما قالوا، جیسے کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے کہا ہے، اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ رحمان نے کیا کیا ہے، اپنے لیے اولاد بنا لی ہے، یہ جو کفار کہتے ہیں ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے واقعی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بنانا چاہتا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، جو وہ پیدا کیا ہے اس کی مخلوق جو ہے، اس مخلوق میں سے ما یشاء، جس کو وہ چاہتا وہ چن لیتا، اپنی اولاد کے لیے منتخب کر لیتا، چن لیتا۔ واتخذہ ولدا، اور پھر اس کو کیا کرتا، منتخب کرنے کے بعد اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا، اولاد بنا لیتا۔ غیر من قالوا من الملائکۃ بنات اللہ، ان لوگوں کو نہیں، ان لوگوں کو اولاد نہیں بناتا کہ جن کے بارے میں ان کفار مکہ نے کہا، من الملائکۃ، فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کے سلسلے میں، بنات اللہ کے فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں، وعزیر ابن اللہ، اور حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، والمسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو کفار مکہ کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو ان کے کہنے کے مطابق بیٹا اپنا نہیں بنائے گا، اگر واقعی بنانا چاہتا تو اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہتا وہ منتخب کر لیتا، چن لیتا۔ لیکن بتا رہے ہیں سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس طرح کی چیزوں سے بالکل پاک ہے، منزہ، سبحانہ، تنزیہا لہ عن اتخاذ الولد، اولاد کو بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اعتبار سے نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے اولاد بنائے گا، اور نہ یہ جو مشرکین مکہ، کفار مکہ، یہودی اور نصارہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ کسی بھی اعتبار سے مناسب ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ الواحد، ایک ہے، القہار لخلقہ، اپنی مخلوق پر ہر اعتبار سے کیا ہے، غالب آنے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ یہاں پر اشارتاً مختصراً بیان فرما رہے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب یہ بالحق جو لفظ آیا ہے ترکیبی اعتبار سے متعلق بھی خلقہ، اس سے پہلے جو خلقہ فعل ہے اس سے اس کا یہ متعلق بنے گا۔ یکبر اللیل علی النہار، وہ کیا کرتا ہے؟ رات کو دن پر داخل کرتا ہے۔ کبر یکبرو کے اصل معنی آتے ہیں کہ چھپا دینا۔ امامے کی جو لپیٹ ہوتی ہے، جو شملہ وغیرہ باندھتے ہیں، اس کی جو ایک کے اوپر دوسری پٹی لاتے ہیں تو اس کو بھی کیا ہے؟ کور کہتے ہیں۔ کور وہ کیا ہوتی ہے کہ اوپر والی پٹی کیا ہے؟ نیچے والی پٹی کو چھپا دیتی ہے، تو اصل معنی ہے چھپا دینا، لیکن مراد یہاں پر یدخلو، یعنی دن رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن پر داخل کرتا ہے۔ فیزیدو، تو کیا ہے؟ رات بڑی ہو جاتی ہے۔ وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور پھر کبھی دن کو رات پر داخل کرتا ہے۔ فَيَزِيدُ، تو دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، اور کبھی رات بڑی دن چھوٹا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نظام کو مقرر کیا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو ایک مقررہ انداز میں مسخر کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ كُلٌّ يَجْرِي فِي فَلَكِهِ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ سب کے سب سورج اور چاند وہ سب کے سب کیا ہے؟ یجری، وہ چل رہے ہیں، جاری ہیں، فی فلکہ، اپنے مقرر کردہ مقام میں۔ فلک یعنی ان کے چلنے کے لیے جو مقامات مقرر کیے ہیں سورج کے، چاند کے، اس میں کیا ہے؟ ایک مقررہ وقت تک، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک۔ وہ مقررہ وقت کیا ہے؟ یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ تو قیامت کے دن تک وہ کیا ہے؟ ان کے لیے جو مقام مقرر کیا گیا ہے، جو راستہ چلنے کا مقرر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قیامت تک وہ چل رہے ہیں۔ تو کلن، ابھی کیا ہے؟ یہ تنوین عوض عن الاضافہ، تو مضاف الیہ کو حذف کر کیا ہے؟ مضاف پر تنوین داخل کی گئی ہے۔ تو ابھی کلہم یا پھر کلہما، کیونکہ الشمس والقمر ہے، اور پھر ہاں اس سے پہلے اللیل والنہار ہے، تو یہ جو نظام، یہ سب کو اگر لیں گے تو کیا ہے؟ کلہم مراد ہوگا۔ تو ہم مضاف الیہ حذف کر اس کے بدلے میں مضاف پر تنوین داخل کیے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، هو العزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کیا ہے؟ غالب آنے والا ہے، علی امرہ، اپنے حکم پر، اپنے معاملے پر اللہ تبارک و تعالیٰ غالب آنے والا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، اگر وہ فیصلہ بدلنا ہے اللہ ہی بدلے گا، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس حکم کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس فیصلے کو بدلنے کی طاقت کوئی اور نہیں رکھتا، اپنے فیصلے پر، اپنے حکم پر وہی غالب آنے والا ہے۔ المنتقم من اعدائہ، اللہ کے جو دشمن ہیں ان دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ الغفار لاولیائہ، اللہ اپنے اس کے جو دوست ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ آگے اور بتا رہے ہیں، خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اس نے تم کو، خلقکم، خلقہ میں ہوا ضمیر فاعل، کم مفعول، تو اس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک نفس سے مراد ای آدم، حضرت آدم علیہ السلام مراد۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس ایک نفس سے اس نفس کا جوڑ بنایا، دونوں کی ہا ضمیر بھی، منہا زوجہا، دونوں ہا ضمیر بھی نفس کی طرف جائیں گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک نفس سے اس کا جوڑ بنایا، کیسے؟ حضرت حوا علیہ السلام کی شکل میں۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور پھر اس نے تمہارے لیے چوپائے اتارے، الابل والغنم والبقر والغنم والضأن والمعز ثمانیۃ ازواج، یعنی کہ اس نے تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے اس نے تمہارے لیے اتارے۔ کیا کیا ہے 8 قسم کے؟ تو 4 یہاں پر بیان کر رہے ہیں، 4 کے جو ان کا جو مؤنث ہوگا وہ 4، مذکر 4، یہ ملا کر کل 8 ہو جائیں گے۔ الابل والبقر، یعنی کہ اونٹ، اور ساتھ ہی ساتھ بیل، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ غنم، بکری، اور پھر یہ کیا ہے؟ غنم اور الضأن، یہ تو یہ 4 قسم، اور پھر ان کی جو مؤنث ہے تو بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، من کل زوجان ذکر و انثى، ہر ایک کے کیا ہے؟ 2 جوڑ، مذکر اور مؤنث میں سے، کما بین فی سورۃ الانعام، جیسے کہ سورہ انعام میں اس کا تذکرہ تفصیل سے کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال 4 مذکر کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی جو اور مؤنث ہوں گے ان کا وہاں پر ان کی یہاں پر وضاحت نہیں کی گئی، بلکہ سورہ انعام میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال 8 قسم کے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارے۔ یخلقکم، ہاں یہ تو ہو گئی بات، تو اب آگے بتا رہے ہیں، یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ تم کو کیا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا فرماتا ہے. ماؤں کے پیٹ میں کیسا پیدا فرماتا ہے بتا رہے ہیں خلقا من بعد خلق, ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق, یعنی تسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ساتھ ہی انسان کی تخلیق نہیں ہوتی بلکہ درجہ بدرجہ لمحہ بلمحہ کیا ہے اس کی تخلیق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. کیسے بتا رہے ہیں فَأَيْ نُطْفًا, پہلی انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے باپ کے ذریعے سے ماں کے شکم میں مادر میں کیا ہے نطفے کی منتقلی, یہ ایک تخلیق ہوئی. پھر اس نطفے کو ثم علقاً خون کے لوتھڑے میں تبدیل کرنا, پھر اس کے بعد اس کو کیا ہے مضغن, پھر اس کو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کرنا. تو یہ ایک کے بعد ایک, پہلے نطفہ, اس کے بعد کیا ہے خون کا لوتھڑا, اس کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا, پھر اس کے بعد اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی کو پہنانا, پھر اس کے بعد وغیرہ وغیرہ. یہ جو درجے ہیں انسان کی تخلیق کے تو بتا رہے ہیں اس کو خلقا من بعد خلقین, ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق کے ذریعے سے اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کیا. کہاں پر فی ظلمات ثلاث, تین تاریکیوں میں, تین اندھیروں میں. وہ کیا ہے تین اندھیرے اب بتا رہے ہیں. پہلا اندھیرا ہی ظلمۃ البطن, ایک تو ماں کا جو پیٹ ہے اس پیٹ کی تاریکی ایک ہوئی. دوسرا وظلمۃ الرحم, جو رحم ہے جہاں پر کہ جو نطفہ قرار پاتا ہے, جہاں نطفہ قرار پاتا ہے, دوسری اس کی تاریکی. وظلمۃ المشیمہ, اور تیسرا ہے مشیمہ کی تاریکی. مشیمہ ہے کیا آخر بتا رہے ہیں مشیمہ, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کے اوپر بالکل ایک باریک پردہ لگا ہوا ہوتا ہے, باریک پردہ ہوتا ہے بالکل باریک, یعنی کہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اندر کی چیز جو ہے تھوڑی بہت باہر نظر آتی, باریک پردہ ہوا کرتی. جیسے اس کو آسان سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ انڈا جب ابالتے ہیں, ابالنے کے بعد اس کا اوپر کا چھلکا جب نکالیں تو انڈے کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوا کرتا ہے. وہ جب ہم اس کو نکالیں گے تو وہ محسوس ہوگا, ورنہ وہ دیکھنے میں نہیں آئے گا. نکال کر جب ہم ہاتھ میں پکڑیں گے تو محسوس ہوگا. تو اسے کہتے ہیں ویسا ہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر حصے میں کیا ہے ایک مشیمہ نام کا ایک باریک پردہ بنایا ہے. تو اس کی ایک تاریکی یہاں پر بتا رہے ہیں. تو اس کے اندر بچہ ہوا کرتا ہے, رحم کے اندر یہ مشیمہ ایک باریک پردہ, اور پھر اس کو کیا ہے اس کے اندر کیا ہے بچہ ہوا کرتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پروردگار ہے. لہ الملک, اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. فانا تصرفون, بس جب یہ سب چیزیں تم دیکھ رہے ہو, اس کی تخلیق کو سمجھ رہے ہو, جان رہے ہو, تو فانا تصرفون, پھر تم کیسے اس کی عبادت سے پھر رہے ہو. تصرفون عن عبادتہ الی عبادت غیرہ, اس کی عبادت کو چھوڑ کر اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی طرف تم کیسے پھر رہے ہو. آگے بتا رہے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اے لوگوں یاد رکھو اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے, اللہ کا انکار کرو گے, فإن اللہ غنی عنکم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے تم سے بے نیاز ہے. اس کو نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے نہ تمہاری شکر گزاری کی ضرورت ہے. وہ تمہاری عبادت سے بھی بے نیاز ہے اور تمہاری شکر گزاری سے بھی بے نیاز ہے. تو ولا یرضی لعبادہ الکفر, اور یاد رہیں کہ ہرگز اپنے بندوں کے کفر سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. بندے جو کفر کرتے ہیں تو اس کفر سے ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوتا, اگرچہ کہ یہ کفر کیا ہے اللہ کے ارادے سے. وَإِنْ أَرَادَهُ مِنْ بَعْدِهِمْ, بندوں میں سے بعض بندوں سے اللہ نے کفر کا ارادہ کیا ہے, ارادہ ہے ضرور, لیکن اس کفر سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. ہم اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت کی ہے, سمجھائے ہیں, اب یہاں پر بھی سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مشیت الہی اور دوسری ہوتی ہے رضا الہی. مشیت الہی, ایمان بھی مشیت الہی میں ہے, کفر بھی مشیت الہی. کسی کا مومن ہونا یہ بھی اللہ کی مشیت میں سے ہے, اللہ کے ارادے سے ہے, اور کسی کا کافر ہونا یہ بھی اللہ کے ارادے سے. لیکن رضا الہی صرف ایمان میں ہے اور کفر میں رضا الہی نہیں. مومن ہونا یہ اللہ کی رضامندی کو طلب کرنے والا عمل ہے, کافر ہونا یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اگرچہ کہ رضا مشیت الہی میں دونوں چیزیں ہیں, لیکن رضا الہی میں صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ہے ایمان. کفر رضا الہی میں داخل نہیں. تو اس کو یہاں پر سمجھا رہے ہیں ولا یرضی لعبادہ الکفر, اپنے بندوں کی طرف سے کفر سے وہ ہرگز وہ راضی نہیں ہوتا, کفر کو وہ پسند نہیں کرتا. اگرچہ کہ وہ کفر اللہ کے ارادے سے ہی, اللہ نے بعض بندوں سے کیا ہے کفر کا ارادہ کیا ہے, ارادہ ہے اس کا ضرور, لیکن رضامندی اس میں نہیں ہے. وَإِن تَشْكُرُوا اللَّهَ, اور اگر اب بتا رہے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ گے, فَتُؤْمِنُوا, شکر بجا لا کر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے, تو يَرْضَهُ لَكُمْ,
وہ تمہارے شکر سے کیا ہے خود بخود راضی ہو جائے گا. شکر ادا کرنے سے اور اس پر ایمان لانے سے کیا ہے وہ تم سے راضی ہو جائے گا. یرضہ لکم یعنی تمہارے شکر کی وجہ سے وہ تم سے راضی ہو جائے گا. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ یرضہ کو پڑھنے کے طریقے. پہلی بات تو یہ کہ بسکون الہا، یہ ہا کے سکون کے ساتھ ہے. یرضہ لکم، یرضہ لکم، ہا کے سکون کے ساتھ یعنی یرضہ لکم. وضمھا، اور دوسری قرات ہا کے پیش کے ساتھ یرضہ مع اشباع، یرضہ لکم اس طرح اشباع کے ساتھ. ودونہ، اور بغیر اشباع کے یرضہ لکم، یعنی تین طریقوں سے، ایک یرضہ، دوسرا یرضہ، تیسرا کیا ہے یرضہ لکم. تین طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے. ودونہ کا مطلب وہ بغیر اشباع کے پڑھا گیا ہے. اے شکر لکم یعنی وہ تمہارے شکر سے راضی ہو جائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، آگے بتا رہے ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس کسی دوسرے نفس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. وزر یزر اٹھانا. ولا تزر نفس وازرۃ، وازرۃ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے، نفس نکال کر بتائیں. تو کوئی بھی وزن اٹھانے والا نفس، گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا نفس کیا ہے وزر اخرى، دوسرے آدمی کے گناہوں کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. ای لا تحمل ہو. ثم، پھر اس کے بعد کیا ہے الی ربکم مرجعکم، تمہیں تمہارے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم، اور وہ پروردگار تم کو بتائے گا، خبر دے گا، بما کنتم تعملون، جو کام تم دنیا میں کیا کرتے تھے ان سب کاموں کی وہ تم کو خبر دے گا، بتائے گا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو کیا ہے سینوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے. ای بما فی القلوب، دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں ان باتوں کو وہ جاننے والا ہے. چلیے آگے ایک انسان کی حقیقت بتا رہے ہیں. انسان سے مراد یہاں پر یاد رکھیں کہ کافر ہے، ورنہ عمومی طور پر بھی اگر لیں تو بہتر ہے، لیکن خاص طور پر مراد یہاں پر کافر ہے. کیا ہے وہ حقیقت بتا رہے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو یعنی الکافر، کافر خاص طور پر کافر کو ضرٌ، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، تضرع، عاجزی اور انکسار اختیار کرتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے پروردگار کے سامنے. کیسے منیباً الیہ، اسی کی طرف لوٹتے ہوئے. اناب ینیبو کے معنی لوٹنا، تو راجعاً الیہ، اسی کی طرف لوٹتے ہوئے، یعنی ایسا دعا کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کی دعا قبول کرنے والا ہے ہی نہیں. ایسے انداز میں وہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، مانگتا رہتا ہے. پھر اس کے بعد ثم اذا خولہ نعمتاً، پھر جب وہ خولہ، قولہ میں ہوا ضمیر فاعل، ہو مفعول. تو اب اذا خولہ، پھر جب خول یخول، تخویل کے معنی عطا کرنا، دینا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتاً، نعمت عطا کرتا ہے، منہ اپنی طرف سے، اپنی طرف سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت عطا کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. اعطاہ انعاماً، جب اس دعا مانگنے والے کافر کو اپنی کیا ہے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی طرف پلٹنے والے کافر کو اللہ انعام عطا کرتا ہے. وہ انعام حاصل ہونے کے بعد نسیا ما کان یدعو، جس کو وہ پکارا تھا، جس کو وہ اپنی مدد کے لیے دعا کیا تھا، اب وہ کیا ہے نسیا، بھول جاتا ہے، اس کو، اس ذات کو بھول جاتا ہے. ای طرح کا چھوڑ دیتا ہے. یتضرع الیہ من قبل، اس سے پہلے جس کی طرف وہ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگا تھا، جس کے سامنے وہ اپنا دست سوال دراز کیا تھا، اب اس کی مدد ہوتے ہی انعام حاصل ہوتی ہے، وہ کیا ہے بالکل بھول جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور وہ کس کو پکارا تھا، وہو اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تھا. تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ماں، جو ماں کا یدعو، جس کو وہ پکارا تھا، تو اب ماں غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہونے والا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو بتا رہے ہیں فما فی موضع من، ماں جو آیا ہے یہاں پر من کے مقام پر ذکر کیا گیا ہے. چلیے وجعل للہ اندادا، اور کیا کرتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے انعام آیا، انعام آنے کے بعد وہ اللہ کو بھول گیا، اللہ کے انعام اور اس کی نعمت کو بھول گیا، اور مزید اس پر ایک یہ کیا وجعل للہ اندادا، اور اس نے اللہ کا شریک بنا دیا، شریک ٹھہرا دیا اللہ کا. لیضل عن سبیلی، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو گمراہ کر دے. لیضل، اضل یضل، گمراہ کرنا، یا کے پیش کے ساتھ اور دا کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو گمراہ کرنا، اور ضل یضل یا کے زبر کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو گمراہ ہونا. تو دونوں معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں. وہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو گمراہ کر دے.
یضل، اور یضل پڑھیں گے تو وہ خود اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جائے، یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر وہ کیا ہے غلط راستہ اختیار کر لے، اللہ کے دین سے کیا ہے وہ پھر جائے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے ایمان لانا، شکر ادا کرنا ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن وہ کیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہوئے وہ کیا ہے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا۔ تو اب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایسے کافر کو بتا رہے ہیں، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، اس کافر سے کہیے، تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر کے ذریعے سے تو تھوڑے سے وقت کے لیے فائدہ حاصل کر لے، تمتع فائدہ حاصل کر لے، فائدہ اٹھا لے تو اپنے کفر کی وجہ سے، قلیلاً تھوڑے سے وقت کے لیے، کب تک وہ بھی تھوڑا سا وقت، بقیت اجلک، تیری زندگی کا جو مقررہ وقت ہے اس کے باقی رہنے تک، جب تک وہ مقررہ وقت باقی ہے اس وقت تک تو اپنے کفر سے فائدہ اٹھا لے۔ انک من اصحاب النار، کیوں؟ جیسے ہی تو ختم ہوگا تو دوزخ میں سے ہو جائے گا۔ چلیے اب آگے بتا رہے ہیں، ام من، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے، ام من میم کی تجدید کے ساتھ، من میم کے تخفیف کے ساتھ، دو طرح اس کو پڑھے ہیں۔ تو اب کیا معنی ہے دیکھیں پہلے، ام من کیا وہ شخص، ام یہ حمزہ استفہام کے معنی میں لیں گے، تو کیا وہ شخص، من وہ شخص، ہوا جو قانتن آنا اللیل، قانتن قنت کے معنی آتے ہیں کہ اطاعت و فرما برداری کرنا، مراد یہاں پر قائم بوظائف الطاعات، اطاعت و فرما برداری کے جو وظائف ہیں، جو اوراد ہیں، ان کے ذریعے سے وہ قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ کب تک کھڑا ہوتا ہے؟ آنا اللیل، رات کے بہت سارے لمحات میں، بہت سارے اوقات میں کیا ہے وہ آنا اللیل، رات کے لمحوں میں، رات کے اوقات میں کیا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اطاعت و فرما برداری میں کھڑا رہتا ہے۔ کیسی حالت میں رات گزارتا ہے؟ ساجداً وقائماً فی الصلاۃ، نماز کے دوران درمیان نماز میں سجدہ کرتا رہتا ہے اور کبھی قیام کرتا رہتا ہے، کھڑے ہوتا ہے۔ تو جو انسان ساری کی ساری رات یا پھر رات کے اکثر اوقات اللہ کے دربار میں سر نیاز خم کرتے ہوئے، اللہ کے دربار میں عجز و انکساری کے ساتھ قیام کرتے ہوئے گزارتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کرتا ہے؟ یحذر الآخرۃ، آخرت سے وہ ڈرتا رہتا ہے، ای یخاف عذابہا، آخرت کا جو عذاب ہے وہ عذاب سے وہ ڈرتا رہتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اپنے پروردگار کی جو رحمت ہے، جو جنت ہے، اس جنت کی امید بھی رکھتا ہے، یعنی عذاب سے خوف بھی ہے اس کو اور جنت کی امید بھی ہے، رحمت سے امید بھی لگائے ہے۔ تو کیا ایسا آدمی کمن اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے؟ ہوا عاصن بالکفر، جو نافرمان ہے، کفر کرنے کی وجہ سے نافرمان ہو گیا ہے وہ، او غیرہ، یا پھر اس کے علاوہ جو مشرک ہیں اس کی طرح ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی اطاعت و فرما برداری کرنے والا آدمی نافرمان آدمی کی طرح ہو سکتا ہے کیا؟ ایک طرف وہ آدمی جو اپنی ساری کی ساری رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے گزارتا ہے، دوسرا وہ آدمی جو اپنا ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، تو کیا دونوں برابر برابر ہوں گے؟ چلیے وفی قرات، اور ایک قرات میں بتا رہے ہیں، ام من دونوں کو الگ الگ پڑھا گیا ہے۔ اوپر تو کیا تھا؟ امن، امن تھا اوپر ایک قرات میں، ام من یہاں پر ہے تو بتا رہے ہیں فام بمعنی بل، ام جو ہے بل کے معنی میں ہوں گے، والحمزۃ، اور ہم حمزہ کے معنی میں، حمزہ استفہام کے معنی میں لیں گے، جیسے ہم نے ترجمہ کیا حمزہ استفہام کے اعتبار سے۔ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا الذین یعلمون جو لوگ جانتے ہیں، والذین لا یعلمون اور جو لوگ نہیں جانتے، کیا برابر برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جاننے والے نہ جاننے والے کیا برابر برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب تمہارے عقل کے اعتبار سے تم خود فیصلہ کرتے ہو کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا دونوں برابر برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ای لا یستویان، وہ دونوں برابر برابر نہیں ہو سکتے، کون؟ اطاعت کرنے والا مطیع اور عاصی نافرمان، کما لا یستوی العالم والجاہل، جیسے کہ ایک عالم اور جاہل برابر برابر نہیں ہو سکتے، تو ویسے ہی مطیع اور نافرمان برابر برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اس کے سوا نہیں کہ ان ساری باتوں سے، ان ساری نصیحتوں سے، ان ساری مثالوں سے عقل والے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب اے اصحاب العقول۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہیں، یا مطلب اے ایمان والے بندو، اتقوا ربکم، تم اپنے پروردگار سے ڈرو، یعنی پروردگار سے ڈرو مطلب ای عذابہ، پروردگار کے عذاب سے ڈرو، ڈر کر کیا ہے؟ بان تطیعوہ، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے رہو،
للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ۔ چلیے اب ایک یہاں سے نیا جملہ ہے، دیکھیں اب یہ جو جملہ آ رہا ہے پہلے والے جملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا ہے وہ؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جو لوگ اس دنیا میں اچھائیاں کرتے ہیں، احسنوا فی ہذہ الدنیا، جو لوگ اس دنیا میں اچھائیاں کرتے ہیں، اچھائیوں سے مراد بالطاعت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کے احکامات پر جو لوگ اس دنیا میں عمل کرتے ہیں، حسنۃ ان کے لیے کیا ہے؟ اچھا ہوگا، یعنی اچھائیاں کیے ہیں تو بدلہ بھی کیا ہے ان کے لیے اچھا ہوگا، یعنی ہی الجنت، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو دنیا میں جو اچھائیاں کیے ہیں، نیکیاں کیے ہیں، تو بدلے میں آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہوگی۔ وارض اللہ واسعہ، اب یہاں پر اور ایک بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بہت کشادہ ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، تو اب لہٰذا جس زمین میں تم عبادت کھل کر نہیں کر پاتے ہو، جہاں تم عبادت کرنے سے روک دیا جاتا ہے، تو وہاں سے ہجرت کر کر ایسے مقام پر چلے جاؤ جہاں پر تم کھل کر عبادت کر سکتے ہو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، جہاں تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ہے، جہاں تم عبادت نہیں کر سکتے ہو، تو وہاں سے ہجرت کرو، اور جہاں کھل کر تم عبادت کر سکتے ہو وہاں جا کر تم عبادت کرو، یہ بتا رہے ہیں۔ فہاجروا الیہا من بین الکفار مشاہدۃ المنکرات، کافروں کے درمیان سے نکل کر، اور مشاہدۃ المنکرات یعنی ناپسندیدہ چیزیں جو تمہیں دیکھنے میں آ رہی، جو تمہارے دیکھنے میں آ رہی ہیں، بت پرستی ہے، نافرمانیاں ہیں، اور الگ الگ چیزیں جو بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو لہٰذا وہ ساری چیزوں کو کیا ہے؟ تم وہاں سے نکل کر، ان علاقوں سے نکل کر، فہاجروا الیہا، وہ جو دوسری زمین ہے جہاں تم آسانی کے ساتھ کھلے انداز میں علی الاعلان عبادت کر سکتے ہو، تو اس زمین کی طرف ہجرت کر کر جاؤ اور وہاں پر عبادت کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ انما، آگے بتا رہے ہیں اس کے سوا نہیں کہ یوفی الصابرون اجرہم، صبر کرنے والے لوگوں کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا، یوفا پورا پورا دیا جائے گا، الصابرون اجرہم، کہ ان کو ان کا پورا اجر پورے انداز میں دیا جائے گا، یعنی کس پر صبر کرنے والے؟ الصابرین علی الطاعات، عبادت و اطاعت و فرما برداریاں کرنے پر انسان کو جو مشقتیں پیش آتی ہیں ان مشقتوں پر صبر کرنے والا، ان کو برداشت کرنے والا۔ وما یبتلون بہ، یا پھر وہ مصیبتیں جس کے ذریعے سے انسان کو آزمایا گیا ہے، جو ان لوگوں کو آزمایا گیا ہے، تو ان مصیبتوں پر صبر کرنے والے، آزمائشوں میں کامیاب اور کامران ہونے والے اور کھرے اترنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ کیسے؟ بغیر حساب، بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، یعنی کہ ایسا حساب ہوگا بغیر مکیال ولا میزان، نہ اس کو تولا جا سکتا ہوگا اور نہ ہی اس کو ناپا جا سکتا ہوگا، نہ تولنے کے قابل ہوگا۔ یعنی اب یہ لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جبکہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ انسان کے وہم و گمان سے بھی ماوراء ہو، اس سے بھی بڑھ کر ہو، تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسا بدلہ عطا فرمائے گا کہ بے حساب، اس کا کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے حساب ہرگز نہیں کیا جا سکے گا۔ آگے بتا رہے ہیں، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انی امرت، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، شرک کو چھوڑ کر دین کو اسی کے ساتھ، سچا دین اسی کے ساتھ خالص کرتے ہوئے، عبادت اسی کے ساتھ خالص کرتے ہوئے میں اس کی عبادت کروں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، لِأَن، کیا ہے وہ؟ اس بات کا کہ اکون اول المسلمین من هذه الامہ، اس امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہو جاؤں۔ اب یہ اسلام لانے والا مطلب مسلمین، احکامات الہی کو قبول کرنے والا، احکامات الہی کے سامنے سر نیاز خم کرنے والا، ان احکامات کو ماننے والا بن جاؤں، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا۔ قل، آگے بتا رہے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، انی اخاف ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کروں، تو میں ربی، میرے پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ انی اخاف ربی، میں میری ہاں، یا پھر اس کو دیکھیں، ربی کو اگر اخافو سے جوڑیں گے اس کا تعلق، تو میں میرے پروردگار سے ڈرتا ہوں، یہ ہوگی۔ عصیتو سے جوڑیں گے تو ان عصیتو ربی، اگر میں میری نافرمانی، میرے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ تو کھلے انداز میں اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کیا کریں؟ ربی کا تعلق عصیتو سے جوڑ دیں، عذاب یوم عظیم کا تعلق کیا ہے؟ اخافو سے جوڑ دیں، تو بات بالکل درست ہو جائے گی۔ تو یعنی میں اگر میرے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کا جو بڑا عذاب ہوگا اس سے میں اندیشہ کرتا ہوں، اس سے میں ڈرتا ہوں۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ اعبد، میں اللہ کی ہی عبادت کروں گا، اللہ اعبد، اللہ کی ہی عبادت کروں گا۔ یہ حصر کے طور پر کیا کیا گیا ہے؟ اعبدو کا جو فعل ہے اللہ،
اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ ایسا ہوا کرتا ہے عربی زبان میں، حصر معنی حصر پیدا کرنے کے لیے مفعول کو مقدم کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ ہر کوئی اس کو یاد کرتا ہے، ہر ایک کو یاد رہتا ہے، وہاں پر کیا ہوا، نعبدو کا تھا، مفعول کو مقدم کر کر ایاک نعبد لائے، تو مطلب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی یہاں پر اللہ اعبدو، میں اللہ کی ہی عبادت کروں گا، مخلصا لہو دینی، میرا دین اسی کے ساتھ خالص کرتے ہوئے، یعنی میں اپنی عبادت میں، میرے دین میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، کسی کو ذات کو اس میں کیا ہے شریک میں ہرگز نہیں کروں گا، اسی کا میں اپنی عبادت، میرا دین جو بھی ہے اسی کے ساتھ میں خالص کر دوں گا۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، تو اب رہا معاملہ تمہارا اس اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرنا ہے کرو، فاعبدوا ما شئتم من دونی، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ تم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو، غیرہ اللہ کے علاوہ، فیہ تہدید لہم، اس میں دراصل کیا ہے ان کافروں کو، ان مشرکین کو کیا ہے دھمکی دینا ہے، یہ عبادت کر لو جس کی چاہے تم، تو یہ ان کو اختیار دینا نہیں بلکہ کیا ہے ان کو دراصل اس انداز میں دھمکی دینا ہے، وَإِذَانٌ، اور اس بات کی طرف اشارہ بھی کرنا ہے، یہ بات بھی ان کو بتانا ہے کہ بِأَنَّهُمْ، کہ وہ کافر لا يعبدون اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، اس بات کو بھی بتانا اس میں اصل مقصد ہے۔ قل، پھر اس کے بعد اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک نقصان اٹھانے والے، خسارے میں پڑنے والے، الذین، وہ لوگ ہیں، خسروا انفسهم واہلیہم، جو اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالیں اور اپنے اہل و عیال کو، واہلیہم، اپنے اہل و عیال کو بھی نقصان میں ڈالے، کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یعنی حقیقت میں نقصان اٹھانے والا، خسارے میں پڑنے والا وہ آدمی ہے جو نقصان آخرت میں، قیامت کے دن جو نقصان اٹھایا ہے، خود بھی نقصان اور خسارے میں پڑ گیا اور اپنے اہل و عیال کو بھی کیا ہے نقصان اور خسارے میں ڈال دیا، تو وہ حقیقت میں خسارے میں پڑنے والا، نقصان میں پڑنے والا۔ کیسے خسارے میں ڈال دیا، کیسے نقصان میں ڈال دیا، اب یہاں بتا رہے ہیں، بتخلید الانفس فی النار، کہ اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں ڈال کر، ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلنے والا بنا کر، وَبِعَدَمِ وُصُولِهِمْ، اور کیسے نقصان میں ڈال دیا کہ ان کو، خود اس اپنے آپ کو یا پھر ان کے جو اہل و عیال ہیں ان کو ان حوروں تک نہ پہنچا کر، خود اپنی نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو ان حوروں تک نہ پہنچا کر جو حوریں کے المعدت لہم، ان کے لیے تیار کی گئی، جو حوریں جنت میں ان کے لیے تیار کی گئی ہیں، ان حوروں تک خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نہ پہنچا کر اپنے آپ کو وہ نقصان میں ڈالا ہے، تو وہ کیا کافروں کے لیے بھی جہنم میں، جنت میں حوریں تیار کی گئی ہیں کیا؟ تو بتا رہے ہیں لو آمنو، اگر وہ کافر ایمان لاتے تو ان کے لیے جو جنت میں حوریں ہیں وہ حوروں تک اپنے آپ کو نہ پہنچا کر، ایمان نہ لا کر اپنے آپ کو نقصان میں جو ڈالا ہے وہ یہاں پر نقصان مراد ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، تو بتا رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ، وہی کیا ہے کھلا نقصان ہے، کھلا خسارہ ہے، البین۔ لہم من فوقہم ظلل، اب بتا رہے ہیں کہ وہ جو کافر ہیں، جو جہنمی ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ میں ان کے اوپر جہنم کے طبقے ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ کے کیا ہے طبقے ہوں گے، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک، ایک سے بڑھ کر ایک، جیسے آسمان کا کوئی ایک آسمان ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک سایہ فگن کیا ہوا ہے، تو جہنمی پر بھی کیا ہے آگ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک کیا ہے ان پر سایہ فگن ہوگی۔ من النار ومن تحتہم ظلل، اور نچلے حصے میں بھی کیا ہے، یعنی اوپر بھی آگ ان کو اوپر سے بھی گھیرے میں لے لے گی اور نیچے سے بھی کیا ہے آگ ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ ذالک، یہی عذاب ہے کہ یخوف اللہ بہ عبادہ، اس عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، جگہ جگہ پر اس عذاب سے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ کون سے بندوں کو؟ ای المؤمنون، مؤمنین، جو ایمان والے جو بندے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عذاب سے ایمان والوں کو ڈرا رہا ہے، کیوں؟ لیتقوہ، تاکہ وہ اس عذاب سے بچیں اور اس عذاب میں وہ مبتلا نہ ہوں، یہ ہوئی۔ تو یہاں پر تاکہ وہ عذاب سے بچیں، ان کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بار بار ان باتوں کی نصیحت ایمان والوں کو کر رہا ہے۔ تو عذاب سے بچانے کے لیے یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو بتا رہے ہیں یدل علیہ، عذاب سے بچانے کے لیے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے۔ تو یہ دلالت کیسے ہوئی، بات کیسے معلوم ہوئی؟ اے یا عبادی فتقون، فتقون میں چونکہ ڈرانے کا لفظ ہے تو لہٰذا کیا ہے یہی بات یہاں پر مراد ہوگی۔
تو اے میرے بندو فاتقونی، تم مجھ سے ڈرو، یعنی مجھ سے میرے عذاب سے ڈرو اور عذاب میں مبتلا ہونے سے بچو۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جو لوگ اجتنبوا اجتناب کے معنی آتے ہیں کہ پرے کیا ہے تنہائی اختیار کرنا، چھوڑ دینا، اجتناب کرنا، الگ ہو جانا۔ تو جو لوگ کیا ہے سرکشی کو چھوڑ دیے ہیں، سرکشی سے الگ ہو گئے ہیں، سرکشی سے مراد الاوثان، بتوں کو چھوڑ دیے ہیں، بتوں کی عبادت سے الگ ہو گئے ہیں، ای یعبدوہا، بتوں کی عبادت کرنے سے الگ ہو گئے ہیں، وانابوا الی اللہ، اور پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اقبلوا الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ کی طرف پلٹ گئے ہیں، لہم البشریٰ، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے خوشخبری ہے، کس کی؟ جنت کی خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجیے۔ فبشر عباد، اصل کیا تھا یہ عباد؟ عبادی تھا، تو مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف بنے گا، الذین یستمعون، یہ پھر کیا ہے اس کی صفت بنے گی، تو میرے ان بندوں کو آپ خوشخبری دیجیے، الذین، جو کہ یستمعون القول، بہت ساری باتیں سنتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، حسن بھی سنتے ہیں، احسن باتیں بھی سنتے ہیں، حسن باتیں بھی سنتے ہیں اور غلط باتیں بھی سنتے ہیں، لیکن فیتبعون احسن، ان باتوں میں جو سب سے اچھی بات ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، وہو ما فیہ فلاحہ، اور وہ سب سے اچھی بات کیا ہے؟ وہ وہی بات ہے جس بات میں ان کی کامیابی اور کامرانی چھپی ہوئی ہے، وہو ما، اور وہ سب سے اچھی بات وہی ہے، فیہ فلاحہم، کہ جس میں کیا ہے ان کی کامیابی اور کامرانی چھپی ہوئی ہے، یعنی باتیں ساری سنتے ہیں لیکن ان کی کامیابی جس بات میں ہے وہ باتوں کو کیا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، فیتبعون، اور اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ، تو بتا رہے ہیں وہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت دے دی، واولئک هم اولو الالباب، اور وہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، اصحاب العقول ہیں۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ آدمی کہ جس پر کلمہ عذاب، یعنی عذاب کا جو کلمہ ہے وہ حق، ثابت اور واجب ہو چکا ہے۔ کیا ہے عذاب کا کلمہ؟ جیسے ہم اس سے پہلے رکوع میں اس سے پہلے جو سورہ گزرا ہے اس میں عذاب کا کلمہ بتا دیے ہیں، تو یہاں پر بھی اشارہ کر رہے ہیں صاحب جلالین، لأملأن جہنم، کہ ہم ضرور جہنم کو بھر دیں، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا، من الجنت، جنات سے، والناس اجمعین، اور بہت سارے لوگوں سے یعنی کافروں سے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان سے میں کیا ہے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ کلمہ عذاب ہے، یہ کلمہ عذاب جس آدمی پر واجب اور ثابت ہو چکا ہے، افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ جو آدمی آگ میں جلنے والا ہے تو کیا آپ اس کو آگ سے نکالیں گے؟ انقذ ینقذ کے معنی آتے ہیں چھٹکارا دلانا، بچا لینا، تو تخرج من فی النار، تو کیا جو آدمی آگ میں جلنے والا ہے آپ اس کو آگ سے نکال لیں گے کیا؟ یہ باتیں، تو اب اس میں کیا ہے تھوڑی سی مضمرات ہیں، تھوڑی چیزیں یہاں پر، جملے یہاں پر محذوف ہیں، وہ جملوں کو جب ہم نکالیں گے تو یہ آیت اور باتیں یہاں پر پوری کی پوری سمجھ میں آئیں گی۔ تو صاحب جلال یہاں پر بتا رہے ہیں جواب الشرط، چھپے ہوئے ہیں یہاں پر جواب الشرط۔ اب یہ کیا ہے؟ افانت تنقذ من فی النار، یہ کیا ہے؟ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب میں جو من حرف شرط تھا اس کا یہ جواب شرط ہے۔ وَأُقِيمَ فِيهِ الظَّاهِرُ مقام المضمر، اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے، تو اب کیا ہے اس میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے، تو کیا مطلب دیکھیں، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذہ، تو ہو ضمیر تھی، تو ہو ضمیر کی جگہ پر کیا ہے؟ من فی النار، اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے، والحمزۃ للانکار، اور افمن میں جو حمزہ ہے وہ اور افانت تنقذ میں جو حمزہ ہے وہ دونوں مقامات پر بھی کیا ہے؟ حمزہ انکاری۔ مطلب کیا ہوگا؟ اب خلاصہ کلام کیا ہوگا؟ والمعنی، مطلب یہ ہے لا تقدیر علی ہدایتہ، جو آدمی کے جس پر عذاب کا کلمہ واجب اور ثابت ہو چکا ہے آپ اس کی ہدایت خود سے نہیں دے سکتے، یا پھر اس کے دل میں ہدایت پیدا نہیں کر سکتے آپ، فتنقذہ من فی النار، بس آپ اس کو کیا ہے آگ سے بچا نہیں سکتے، آگ سے نکال نہیں سکتے، کیوں؟ تقدیر الہی میں پہلے سے مقرر ہوا ہے کہ وہ کافر ہوگا، ایمان قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی گئی ہے اور وہ آگ میں ہمیشہ جلتا رہے گا۔ تو اللہ نے جب فیصلہ کر دیا ہے تو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی کام ہوگا، آپ اس کے دل میں اپنی طرف سے ہدایت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پر یہ معنی، تو اب دیکھیں کہ ہدایت نہیں دے سکیں گے یہ معنی نہیں کریں گے، بلکہ کافر کے دل میں ہدایت پیدا نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ہم اس سے پہلے بھی بتاتے آئے ہیں کہ خلق ہدایت ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کسب ہدایت۔ تو خلق ہدایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ کسی کے دل میں ہدایت کو پیدا کرنا،
کسب ہدایت، یہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، حضور بھی ہدایت دیتے ہیں، بزرگان دین ہدایت دیتے ہیں، کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ دیتے ہیں، اور پھر جتنے بھی جو دوسری چیزیں ہدایت دینے والے ہیں وہ تو اپنے مقام پر ہیں، لیکن کسب ہدایت کے معنی ہوں گے، ہدایت تک پہنچانے والے ہیں یہ معنی ہوں گے۔ ہدایت کو پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا، یہ معنی یہاں پر لیں گے۔ لیکن اب یہاں تک تو جہنمیوں کا تذکرہ ہوا، اب اس کے بعد جو ہے جنتی جو لوگ ہوں گے، ایمان والے جو لوگ ہوں گے، ان کا تذکرہ یہاں سے بتا رہے ہیں۔ کیا ہے دیکھیں، لیکن الذین اتقوا، لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرے، اتقوا ربہم، جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرے، بأن اطاعوہ، اس طور پر کہ اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کیے، جو لوگ اللہ سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیے، تو ان لوگوں کے لیے لہم، ان لوگوں کے لیے غرفن، غرفتن جمع غرفن ہے، تو کیا ہوں گے؟ ان لوگوں کے لیے کمرے ہوں گے۔ کیسے کمرے ہوں گے؟ من فوقہا غرفن، ایک تو نچلے کمرے، پھر ان کے اوپر بھی کمرے ہوں گے، یعنی ایسے کمرے کہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کمرے ہوں گے، اور پھر مبنیتن، ایسے عمارتیں ان کے لیے ہوں گی، تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے نیچے سے کیا ہے؟ نہریں جاری ہوں گی، ان عمارتوں کے نیچے سے، ای من تحت الغرف الفوقانیت والتحتانیت۔ تو اب دیکھیں من تحت الغرف، تو اب فوقانیہ و تحتانیہ، تو اب مطلب یہ کہ ہر ایک کمرے سے، ہر ایک کمرے کے نیچے سے کیا ہے؟ وہ نہریں جاری ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یعنی اب یہ وعد اللہ منصوب کیوں ہے بتا رہے ہیں، فعل مقدر کی وجہ سے، اس سے پہلے ایک فعل مقدر مانیں گے، اس کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا، اور اس کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، تو منصوب بفعلہ المقدر، اسی کا جو فعل مقدر ہے کیا ہے؟ وہ وعد اللہ وعدن، یہ معنی تھا۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ وعد اللہ وعدن میں اس سے پہلے بھی ہم بتائے ہیں، یہاں پر بھی بتا رہے ہیں کہ فعل کو حذف کر کر، مفعول مطلق میں اکثر کیا کیا جاتا ہے؟ فعل کو حذف کر کر جو مفعول مطلق ہے اس مفعول مطلق کو فعل کی جگہ میں رکھتے ہیں، اور جو فاعل ہے اس مفعول کی اضافت فاعل کی طرف کر دیتے ہیں، جیسے یہاں پر کیا گیا وعد اللہ، تو وعد اصل میں مصدر ہے، وعد اللہ، وعد اللہ وعدن تھا، تو اب کیا کیے؟ وعدہ فعل حذف کیے، وعدن مصدر کو فعل کی جگہ میں رکھے، اور اللہ جو فاعل تھا اس کو کیا کیے؟ وعد مصدر کا اب وہ مضاف الیہ بنا کر وعد اللہ ہی پڑھے ہیں، تو ایسا عربی زبان میں کیا جاتا ہے اور یہ اس کا قاعدہ ہے۔ تو وعد اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، متقی پرہیزگار جو لوگ ہوں گے، جو ایمان والے لوگ ہوں گے، ان کو یہ بدلہ ایسے ہی انداز میں دیا جائے گا۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا، وعدہ خلافی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا۔ چلیے اب یہاں پر اپنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی جو انوکھی پیدائش، انوکھی تخلیق ہے، اور کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، ایک یہاں پر نشانی کے طور پر چند باتیں بتا رہے ہیں تاکہ اللہ کی قدرت کو لوگ دیکھیں اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں، اس وجہ سے یہاں پر بتا رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ الم ترى، کیا آپ نہیں دیکھتے؟ خطاب اگرچہ کہ حضور سے ہے لیکن حکم سارے امت محمدیہ کو ہے، تو اب حضور سے خطاب ہے تو ترجمہ بھی ہم حضور کے اعتبار سے کریں گے کہ آپ نہیں دیکھتے، یعنی کہ کیا آپ تعلم، کہ آپ نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ آسمان سے پانی نازل کیا، فسلکہ ینابیع، اب یہ ینابیع بتا رہے ہیں کہ ادخلہ امکنۃ نبعین، تو اب یہ چشمے زمین کے نیچے سے، زمین کے اندر، زمین کے نیچے سے بہنے والے جو چشمے ہیں، اب وہ یہاں پر مراد ہے، ینابیع سے مراد کیا ہے؟ زمین کے نیچے سے بہنے والے جو چشمے ہیں، جس کو اب جیسے یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ جو زمین کے نیچے بھی کیا ہے؟ پانی کا چشمہ جاری ہے، تو اس پانی کے چشمے کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ بور ویل وغیرہ ڈال کر، بور کے ذریعے سے وہ پانی کیا ہے؟ موٹر کے ذریعے سے اوپر کھینچتے ہیں، تو وہ جو چشمے زمین کے نیچے سے بھی جاری ہیں، تو وہ پانی کہاں سے آیا؟ بتا رہے ہیں انزل من السماء ماء، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسلکہ، وہ پانی چلا، ینابیع فی الارض، زمین کے نیچے، زمین کے اندر کیا ہے؟ اس کے جو چشمے ہیں وہاں پر، ای ادخلہ امکنۃ نبع، چشموں کے مقامات میں، مقامات جو ہیں چشمے جہاں سے جاری ہو رہے ہیں ان کے جو مکانات ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو داخل کیا، ثم یخرج بہ، پھر اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ یخرج زرعا، کھیتی باڑی نکالتا ہے،
مختلفاً الوانہ مختلف رنگ روپ والے، بعض ہرے رنگ کے، بعض کالے رنگ کے، بعض پیلے رنگ کے، مختلف رنگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کھیتی باڑیاں کرتا ہے۔ ثم یہیج، پھر اچانک وہ کھیتی باڑی کیا ہے بالکل سوکھ جاتی ہے، یہی بس پھر کیا ہے وہ اچانک سوکھ جاتی ہے۔ جب وہ کھیتی باڑی اور اس کے پھل پودے سوکھ جائے، فتراہ، آپ اس کھیتی باڑی کو کیا دیکھیں گے؟ مصفرن، پیلی ہو کر پڑی ہوئی دیکھیں گے، پلساہٹ کی طرف، پیلے رنگ کی طرف مائل ہوئی دیکھیں گے۔ حالانکہ وہ کیا تھی؟ جب بارش نازل ہوا تو وہ کھیتی باڑی کیا ہے بالکل ہری بھری تھی۔ بعد الخضرتی مثلا، اب وہ کیا ہو جاتی ہے؟ جب حالانکہ بارش نازل ہونے کے بعد وہ کھیتی باڑی ہری بھری تھی، لیکن اب اچانک اللہ کے حکم سے وہ کیا ہے؟ پیلے رنگ کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ جب پیلے رنگ کی طرف پلٹ جائے، مثال کے طور پر بتا رہے ہیں پیلا رنگ، ورنہ مختلف رنگ کے ہو جاتے ہیں، بعض کیا ہے کالے رنگ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، بعض کیا ہے مٹیالے رنگ کی طرف، مٹی کے رنگ کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو مختلف رنگ یعنی ان کی جو خوبصورتی ہے، جو ہری بھری جو ہرا رنگ ہے، وہ کیا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ جو کھیتی باڑی ہے یا پھر جو بھی پھل پودے ہیں، درخت، پھول وغیرہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حطاماً یعنی ریزہ ریزہ کر دے گا، بالکل باریک بنا دے گا، فطاعتاً، بالکل باریک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھیت کو، اس کھیتی باڑی کو، اس پھل پودوں کو بنا دے گا۔ تو اب اس کے ذریعے سے یہ جو مثال یہاں پر دیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا ہے بہت ساری اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں، اپنی مخلوقات کو بتا رہے ہیں۔ ایک تو آسمان سے بارش کو نازل کرنا، یہ ایک، اور وہ اوپر سے ٹپکا ہوا پانی زمین کے اندر تک، زمین کے تہہ تک پہنچانا چشموں کی شکل میں، یہ دوسری قدرت۔ اور پھر اس پانی کے ذریعے سے کیا کرنا؟ زمین کے اندر سے زمین کو پھاڑ کر پھل پودے نکالنا، درخت اگانا، کھیتی باڑی کرنا، اور پھر مختلف رنگ و روپوں والے بنانا، یہ قدرت۔ پھر اس کے بعد اچانک اس کھیتی باڑی کو ختم کر دینا، ہلاک کر دینا، یہ بھی اس کی قدرت۔ تو یہ ساری اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ذہنوں میں اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اب بتا رہے ہیں اصل چیز، ان فی ذلک لذکریٰ، یہ جو چیزیں اس آیت میں جو باتیں ہم نے بتائی ہیں، اس میں لذکریٰ، نصیحت ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، لأولی الالباب، عقل والے لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، یتذکرون بہ، جو لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کیوں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ہیں؟ اس میں یہ باتیں جو بھی ہیں عام فہم باتیں ہیں، لیکن خاص عقل والے لوگوں کے لیے ہی کیوں ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ عقل والے لوگ جو ہیں ان باتوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور حقیقت سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، حقیقت معلوم کرتے ہیں، اور جو بے عقل لوگ ہیں، عقل ہونے کے باوجود بھی اس کو استعمال نہیں کرتے، ان کے سامنے لاکھ نصیحتیں کریں، لاکھ باتیں سمجھائیں، وہ لوگ اس کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ یہ نشانیاں اللہ کی قدرت پر، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی، لدلالتہ علی وحدانیت اللہ تعالی و قدرتہ، یہ نشانیاں جو بھی بیان کی گئی ہیں، یہ اللہ کی ایکتائی پر، اللہ کے ایک ہونے پر، و قدرتی، اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں۔ تو لہذا جب عقل والے لوگ اس میں ان نشانیوں میں غور و فکر کریں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں بنانے والے کوئی اور نہیں بلکہ صرف ایک ذات ہے، اور وہی کیا ہے ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتی ہے، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہاں پر دیکھیں ہم تقریباً سورہ زمر کے 2 رکوع ہم مکمل طور پر ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آج کے درس کو ہم یہیں پر روکیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ اور ایک رکوع مزید باقی ہے، آئندہ درس میں ہم اس کو لیتے ہوئے پارے 24 کا ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تفسیر کی ریکارڈنگ میں جو بھی لغزش و خطا ہوئی اس کو درگزر فرمائے، اور جو حضرات اس میں تعاون کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔